جو شخص اللہ کے ہاں جتنا محبوب ہوگا اس کے لیے انسانوں کی دنیا اتنی ہی محبوب ہوگی۔ اس لیے جو انسان محبوب رب العالمین سے ہے وہی انسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھر میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ شاہی مسجد کا امام گورنر ہو یا گورنر شاہی مسجد کی امامت کے فرائض ادا کرے؟ تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے، یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے، لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تن تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ آج جگہ جگہ کلینک کھل چکے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن مریض ہو چکا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ عبادت نفس کے شر سے بچاتی ہے، تزکیہ نہیں کرتی، تزکیہ صرف عشق کرتا ہے۔ لائبریریاں علم سے محبت کی بجائے علم کی ہیبت تاریک کر رہی ہیں۔ رونے والی آنکھ قرب حق کے راستے میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کلائمیکس یا نقطہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ اے مالک، تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں۔ ہم چارہ سازوں کے چنگل میں ہیں، قائدین کے نرغے میں آ گئی ہے قوم۔ خدا لیڈروں سے بچائے، خدا لیڈر سے ملائے۔ جھوٹے لوگ سچ بولیں تو جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہوگا۔ ہمارے پیشے ہمارے مرتبے، ہمارے مال ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، اور سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ طاقتور آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا، حقوق ادا نہ کرنے والا ظالم کہلائے گا، اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ یونان نے روم کو فتح کر لیا،
اور رومیوں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر فاتح یونانی ان کے شاگرد ہو گئے، ان سے سیکھنے لگ گئے، فاتح ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں بتا نہیں سکتے، اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں پاتے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرامن اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ کے علم کا شاہد ہے۔ میری میز پر ایک رنگ برنگے سجے سجائے اخبار کی خاطر دنیا کتنے حادثات سے گزر جاتی ہے۔ جو یہ نہ بن سکا اسے وہ بننا پڑا۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن کو دشمن، حالانکہ ہمارا ان سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ جو ایک نے کھویا وہ دوسرے نے پایا۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اس سے نجات چاہتا ہے۔ اب بھی دنیا کی امید اور انسان کے مستقبل کا امکان تہذیب مشرق میں ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی جب تک پانی میں ہے پانی کو نہیں دیکھ سکتی، اور پانی سے جدا ہونے کے بعد پانی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ بدن میں زبردست طاقت کے لیے صبح نہار منہ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ آج بھی اس بے جان زمین میں جب کوئی مردہ بطور امانت دفن کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی صحبتیں اٹھاتے رہتے ہیں، اور انجام کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کل سفر گھر سے قبرستان تک ہی کیا ہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ مذہب دراصل اخلاقیات میں الہیات کا شامل ہونا ہے۔ اگر آپ کے گرد آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں تو آپ متمول ہیں، اور اگر آپ کے سامنے زیادہ متمول لوگ آ جائیں تو آپ اپنے آپ میں غریب ہو جاتے ہیں۔